ذرا ان احباب کو بھی بتائے جو ڈبل افطاری ڈبل سحری کرتے ہیں لیکن دوسروں کا خیال نہیں رکھتے، ان کو بھی کوئی پیغام، کوئی شریعت کے حوالے سے کوئی ایسا پیغام ہو جو ان کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ دوسروں کو بھی افطاری کرائے، سحری کرائے۔ یوں سمجھیں کہ 3 دن کی افطاری کا سامان موجود ہوتا ہے، 3 دن کی سحری کا سامان، گویا کہ اتنا کچھ ایک وقت میں بنایا جاتا ہے کہ اس سے 3 دن بھی لوگ سحری کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور افطاری کے موقع پر اتنا کچھ جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے کہ اس سے کئی دن افطاری ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر ہم دیکھیں، ایسے گھرانے بھی موجود ہوتے ہیں جہاں لوگ کھجور سے افطاری کر رہے ہوتے ہیں اور پانی سے صرف افطاری کرتے ہیں، اور معمول کا جو کھانا دال ساگ جو پکتا ہے اس سے وہ افطاری کرتے ہیں، اور اسی طرح کا منظر سحری میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس سوال کے جواب کو تھوڑا سا میں یوں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا تعارف کرواتے ہوئے یوں فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب فرمایا ہے۔ نائب وہ کام کرتا ہے جو اصل کا ہوتا ہے۔ اب امام کا جو نائب ہے وہ مؤذن ہے، امام 4 رکعتیں پڑھاتا ہے ظہر میں، تو مؤذن جو نائب ہے وہ بھی 4 ہی پڑھائے گا تو وہ نائب کہلائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب فرمایا ہے، وہ اس لیے فرمایا ہے کہ اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پیاسے کو پانی پلاتے ہیں، مریض کو دارو دوا کا انتظام کرتے ہیں، اس کے لیے ضروریات زندگی میسر کرتے ہیں۔ نائب انسان تب کہلانے کا صحیح حقدار ہوگا جب وہ اصل والے کام کرے گا، جیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، پیاسے کو پانی پلائے، مریض کی عیادت کریں۔ جیسے ایک مشہور حدیث ہے کہ فرمایا کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھئی میں بیمار ہوں، آپ نے میری عیادت نہیں کی، تو سوال کرنے والا کہے گا یا اللہ آپ کیسے بیمار ہوئے؟ تو جواب میں کہا جائے گا کہ وہ فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اگر آپ اس کی عیادت کرتے تو گویا کیسے تھا، گویا آپ میری عیادت کرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت انسان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا جو نائب بنایا ہے، پھر رمضان المبارک کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کو بھوک لگنے سے بھوکے کی احساس دلایا جائے، پیاس لگنے سے پیاسے کا احساس ہو، انسان کو تکلیف جو پہنچتی ہے رمضان میں جو صبر کرتا ہے، اس سے اس کو اس نادار کا احساس ہو کہ جو لوگ کھانے پینے سے اور اس قسم کی اشیاء سے دور رہتے ہیں، کس قسم کی قسمہ پرسی میں زندگی بسر کرتے ہیں، یہ احساس دلانے کے لیے ہی رمضان کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ ورنہ میں یوں کہتا ہوں کہ اگر رمضان کا روزہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور رمضان کے روزوں کے آنے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ در حقیقت یہ رمضان ہماری تربیت کے لیے، ہمارے 11 مہینوں کی چارجنگ کرنے کے لیے ہے۔ میں یوں مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے ایک فوجی کو کسی بارڈر پر بھیجنے سے پہلے اس کو ٹریننگ سینٹر میں لایا جاتا، ٹریننگ دی جاتی ہے، اس لیے کہ بارڈر میں اس نے ملک کا دفاع کرنا ہے، لوگوں کے جان مال کی حفاظت کرنی ہے۔ اسی طرح انسان کو شیطان سے مقابلہ کرنا ہے، نفس سے مقابلہ کرنا ہے، اس کی ٹریننگ کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اب وہ شیطان کو بعض ایسے طریقے سے آدمی، کچھ شارٹ کٹ فارمولے بھی ہوتے ہیں نا، ایک ہے عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، اس سے شیطان کو تکلیف ہوگی کہ یہ شخص نمازیں پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ شیطان کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ دوسرے انسان کے کام آ رہا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے۔ تو جہاں رمضان المبارک میں اعمال میں آدمی کو بڑھنا چاہیے، اسی طرح انسان کو جو رمضان کا پیغام ہے، احساس، ہمدردی، خیرخواہی، دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ، وہ یہ ہے کہ آدمی کو سوچنا چاہیے دوسروں کو افطار کے اندر آدمی کوآپریٹ کرے، تعاون کریں۔ اسی طرح سحری کے جو مواقع ہیں ان میں لوگوں کو کھانے پینے کا انتظام کریں، اور اس حدیث کا مصداق بنے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو ایک گھونٹ بھی پانی پلائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے روزے کا پورا اجر اور حصہ عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بے حسی، لاغری، اس سے باہر نکلیں اور آگے بڑھیں اور لوگوں کا احساس کرنے والے بنیں۔